قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم ناظرین اور پیارے اسلام بھائیوں، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور وہ 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ ہمیں کثرت سے درود پاک کو اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے، بالخصوص جمعرات، شب جمعہ، روز جمعہ۔ اللہ کریم کثرت سے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے اور ان کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہی انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور موت اور زندگی کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ عہد مسلم ہم سب پر لازم ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا، اپنی زندگیاں بسر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو زندگی کے ساتھ ساتھ کئی دیگر اور چیزیں بھی ان کی زندگی میں آئیں اور حالات کا انہوں نے بھی سامنا کیا۔ بلکہ اسلاف میں سے یا ہم انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھیں یا صحابہ کی دیکھیں تو کئی ایسے ہیں کہ جو آزمائش سے گزرے ہیں، بلکہ آزمائش در آزمائش سے جو ہے وہ گزرنا پڑا اور گزرے، اور جو آزمائشیں آئیں، جو بظاہر سختیاں مصیبتیں آئیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ان پر صبر کرتے رہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاں قرآن میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو وہاں قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے اللہ پیار فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں کہ جو آزمائش کا سامنا کریں، آزمائشیں ان پر آئیں اور پھر اس پر وہ صبر کر لیں۔ آج ہم بھی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں اور مختلف انداز سے یہ آزمائشیں سامنے آتی رہتی ہیں، کبھی طوفانی بارشوں کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی کسی اور انداز سے۔ تو یہ جو آزمائشیں انسان کو، کوئی ناگہانی آفتیں آ جائیں، کوئی حادثے پیش آ جائیں یا کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں، ہر وقت ہر لمحے صابر رہنا ہے، شاکر رہنا ہے اور
اللہ رب العالمین نے جس بھی آزمائش کے اندر ہمیں مبتلا کیا ہے اس پر ہمیں صبر کرنا ہے، اور یہی ایمان والوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا انداز ہے۔ آج کے اس سلسلے کے شان نزول میں ہم جو آیت مبارکہ وہ سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ ہے، آزمائشوں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ آیت مبارکہ خالصتاً یعنی مسلمانوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں یہ واضح ارشاد فرما دیا گیا کہ اللہ انہیں بھی آزمائے گا۔ صرف یہ کہہ لینے سے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے تو اب انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوگی، ان کو آزمایا جائے گا۔ اس کے شان نزول سے متعلق جو ہے وہ کافی اقوال جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک دو جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو روایتیں بیان کی گئیں وہ شان نزول اس کا پس منظر ہم سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اسلام کا اقرار کرنے کے باوجود مکہ مکرمہ میں تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کر لو اس وقت تک محض اقرار کافی نہیں۔ اس پر ان صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ نے ان کا پیچھا کیا اور ان میں سے بعض کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور بعض ان میں وہ مدینے کے اندر جو ہے وہ پہنچ گئے۔ بعض شہید ہوئے، بعض مدینہ منورہ میں جو ہے وہ پہنچے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی ہے، اور بتایا گیا کہ ایمان والوں کو ہی آزمائش کا سامنا بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کی آزمائش آ جائیں تو اس پر ان کو گویا کہ جو ہے وہ صبر کرنے کی تلقین جو ہے وہ ساتھ کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ آیتیں خاص طور پر ان کے لیے بھی نازل ہوئیں، وہ صحابہ جو مکہ مکرمہ میں اذیتوں میں اس طور پر رہے کہ کفار انہیں تکلیف پہنچاتے رہے، کفار ان کو طرح طرح سے ستاتے رہے اور اذیت پہنچاتے رہے۔ ان میں سے کئی صحابہ ہیں، ان میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایسی سخت تکلیفوں میں رہے۔ دیگر اور بھی صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے واقعات تو بہت مشہور اور معروف ہیں، آپ کو بھی بہت اذیتیں اور تکالیف پہنچائیں گی صرف اس بات پر کہ آپ ایمان لائے۔ آپ نے کسی کا کوئی مالی نقصان نہیں کیا تھا، بلکہ آپ جس کے جو ہے وہ غلام تھے تو آپ تو اسی کے جو ہے وہ کام کاج کرتے تھے، سب معاملات کرتے تھے۔ آپ کہیں ایسا نہیں کہ ایمان لائے اور آپ نے غلامی سے جو ہے وہ جس کے آپ تھے غلام اس سے آپ جو ہے وہ بھاگ گئے یا اس کا کام نہیں کیا، اس کو کچھ جو ہے وہ جو دنیاوی معاملات تھے وہ اچھا برتاؤ نہیں کیا، ایسا نہیں تھا۔ لیکن وہ آپ کا جو ہے وہ مالک وہ اس بات پر راضی نہیں تھا کہ آپ ایمان لے کر آئیں، تو اس پر طرح طرح کے آپ کو بھی ستایا گیا۔ یہ بھی روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ جس میں آزمائش کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے غلام حضرت مہجہ بن عبداللہ، یہ صحابی وہ ہیں کہ جو غزوہ بدر میں اسلام کی وہ جو سب سے بڑی یہ جنگ تھی اور ہجرت کے بعد پہلی یہ عظیم جو ہے وہ جنگ تھی کہ جس کے اندر بہت بڑا یہ مارکہ ہوا، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو
جو کہ مدینہ منورہ سے کچھ جو ہے وہ قریب تقریباً 80 میل 150 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ میدان کہ جس کے اندر یہ عظیم مارکہ غزوہ بدر کا ہوا، اس میں سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجہ تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ شہید ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ شہیدوں کے سردار ہیں، یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ اور یہ مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اہل خانہ کو یہ خبر پہنچی تو اس سے ظاہر ہے یہ اس طور پر صدمہ تو ہوتا ہے، تو ان کو صدمہ ہوا، اور ان کے اس اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین آزمائش فرماتا ہے۔ اب یہ آزمائش ہے کس طریقے سے، ایک اور آیت مبارکہ آگے آپ جو ہے وہ اسی کے ساتھ جو بیان فرمائے گی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں، اور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ آزمائش فرماتا ہے، اور اس آزمائش کے اندر یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، رب تعالیٰ جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، سچ کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، کس نے کذب سے کام لینا ہے، جھوٹ سے کام لینا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے آگے کچھ ہے مخفی نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی رب جانتا ہے، وہ جو کچھ سینوں میں ہے رب اس کو بھی جاننے والا ہے۔ لیکن جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ رب دیکھ لے، مطلب یہ کہ اب وہ سب چیزیں عیاں ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی، وہ ان کے عمل سے ہی ظاہر ہو جائے گی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے انہیں بھی آزمایا ہے، اور جو تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے بھی یہ چیز جو ہے وہ عیاں ہو جائے، اور اللہ ان میں دیکھے کن کو، جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں۔ سچے یقیناً وہی ہیں کہ جو ایمان والے ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر جو آزمائش آئے اس پر وہ رب کے اوپر جو ہے وہ راضی رہیں، وہ شاکر رہیں، شکر گزار رہیں، رب کی حمد بجا لاتے رہیں، نہ کہ یہ کہ اس کے اوپر شکوے شکایت کریں، نہ کہ یہ کہ اس کے اوپر کچھ ایسے کلمات کہیں کہ جو معاذ اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات ہوں، رب کو ناراض کرنے والے کلمات ہوں، ایسے کلمات سے وہ بچیں۔ آپ کو میں حدیث ایک عرض کرتا ہوں، آپ ذرا یہ دیکھیے، کیونکہ آزمائش سے جو ہے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، مومن اور منافق کی، کہ مومن جو ہے وہ آزمائش کے وقت صبر بھی کرتا ہے، کلمہ شکوے والے کلمات بھی زبان پر نہیں لاتا، لیکن نفاق جس کے دل میں ہوگا وہ یہ دونوں کام، یعنی ایک تو وہ شکر نہیں کرے گا، دوسرا یہ کہ شکوے شکایت کرے گا، دوسرا یہ کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ معاذ اللہ رب العالمین کی ذات پر طرح طرح کے کلمات کہے گا۔ اور بعض تو ایسے بھی کم علم اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین پر اعتراضات کر کے اپنے ایمان کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو لہذا اپنے ایمان کی حفاظت، ایمان کا تحفظ وہ اسی میں ہے کہ انسان ایسے مواقع پر اللہ رب العالمین کی ذات پر جو ہے وہ کسی طرح کے اعتراضات، شکوے شکایت نہ کریں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، ارشاد فرمایا بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، بڑا ثواب
بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پس جو اس سے راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کسی پر مصیبت آئے اور بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں، بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں، تو اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلی کہ بڑی مصیبت پر بڑا ثواب۔ پھر مصیبت آئیے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر اس آنے والی مصیبت کو عذاب ہی کا حد کہہ دیا جائے کہ یہ لوگ عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے، ان پر عذاب آ گیا، قہر الہی آ گیا۔ کبھی اس انداز سے بھی اللہ رب العالمین جو گئے وہ ان نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم کسی خاص فرد کو، ہم کسی خاص جو گئے وہ متعین لوگوں کو اس طریقے سے بیان کرے کہ یہ اس وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا۔ اللہ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا، یہ اس میں رب کی کئی حکمتیں ہیں۔ جو آزمائش آئی اب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اس پر اللہ رب العالمین کی ذات پر جو ہے وہ شکر بجا لائیں، اس حالت میں بھی شکر بجا لائیں۔ کسی کا بہت بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو جانا یہ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس سے اللہ ناراض ہے تبھی وہ بیمار ہوا ہے۔ بے روزگاری کسی کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے تو اس کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے تبھی وہ بے روزگار ہے۔ ہم نہیں کسی کے بارے میں متعین طور پر اس طرح کے کلمات کہہ سکتے۔ یہ اگر ہم اسلاف کے اندر دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کو بھی اللہ نے طرح طرح کی آزمائش کے اندر جو گئے وہ مبتلا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، روایتیں پڑھیں۔ ایوب علیہ السلام مرض میں رہے، بیماری میں رہے، لیکن حالات کیفیات ایسے کہ آپ کو خبر ملی کہ آپ کے جو گئے وہ آپ کے جتنا مال تھا، جانور تھے، سب ہلاک ہو گئے۔ آپ کو خبر ملی کہ آپ کے اپنے بیٹے فوت ہو گئے، اچانک حادثہ ہوا، چھت گری، بیٹے کو انتقال ہو گیا۔ آپ اللہ کی حمد بیان کرتے رہے، رب کا دیا ہوا تھا رب نے لے لیا۔ اس سے کس سے شکوہ، کس سے شکایت؟ کوئی شکایت شکوہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد ہے، اللہ کا شکر بجا کر رہے حمد۔ پھر آپ بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، اور بیماری بھی تکلیف دہ بیماری آپ کو۔ مدرسن کے ناظرین، یہ مرض، یہ بیماری کوئی ایک دن دو دن نہ تھی، یہ مہینہ دو مہینہ نہ تھی، یہ سال دو سال بیماری نہ تھی۔ اس کے بارے میں روایتوں میں بیان کیا گیا 12 سال اور 18 سال یہ مرض کی مدت کو بیان کیا گیا ہے۔ اتنے عرصے تک ایسی کیفیت میں، مال ہلاک، بیٹے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے، انتقال کر گئے، آپ مرض میں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ہیں، حالانکہ قریبی اور جو ساتھی تھے وہ بھی چلے گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن آپ کے ساتھ بظاہر کوئی نہ تھے جو آپ کی اہلیہ تھیں، جو آپ کی خدمت کرتی تھیں۔ اور اہلیہ بھی آپ کی ایسی کہ خدمت گزار اہلیہ، کہ جہاں کوئی بظاہر آسائش والی زندگی والا ساز و سامان ایسا نہیں ہے، زندگی کا گزر بسر بڑا مشکل سے گئے، اور آپ کے شوہر وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، تو آپ ان کی خدمت کرتی۔ اور یہ مہینہ دو مہینہ نہیں، اللہ اکبر، 18 سال یہ روایتوں میں بیان کیا گیا، 18 سال کہ یہ آپ کے مرض کی جو ہے وہ مدت تھی۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، اس تمام عرصے میں آپ اللہ سے کیا شکر ہی بجا لاتے رہے، اللہ کی حمد کرتے رہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ کبھی رب کا حکم ہو رہا ہے کہ بیٹے کی قربانی دیں تو ہاتھ میں چھری لے لینا، بیٹے کو لٹا لینا، بیٹے کو قربان کر دینا، یہ کوئی آسان امر نہیں ہے۔ قربان آپ تو کرنے کے لیے تیار ہو گئے،
اور آپ تو کر چکے جو کرنی تھی، آپ نے تو کر دیا، اس وعدے کو، اس خواب کو سچا کر دیا، تو اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا اور اس کی جگہ وہ فدیہ جنت سے جو ہے وہ مینڈا آ گیا، لیکن آزمائش سے گزری۔ آپ کی اپنی جان پر آیا تو نمرود نے منجنیق میں ڈال کر آپ کو بھی تو آگ کے اندر جو ہے وہ پھینکا جا رہا تھا۔ اللہ نے اس آزمائش سے بھی آپ کو جو ہے وہ کامیابی دی ہے، آزمائش آئی ہے، جبریل امین آ رہے ہیں کہ آپ نے رب کے حضور کچھ کہنا ہے، تو کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا، میرا رب جانتا ہے، جس کے نام پر میں آگ میں جا رہا ہوں وہ جانتا ہے۔ تو پھر رب کی مدد آتی ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، پھر اللہ فرماتا ہے آگ کو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، تو آگ ٹھنڈی ہوگی، سلامتی والی ہو گئی۔ تو آزمائش در آزمائشوں سے گزرنا یا پیش آنا، یہ بھی اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، مومنوں کو آزماتا ہے۔ تو اس میں طرح طرح کے جو ہے وہ شیطانی خیالات نہیں پالنے چاہیے، شکوے شکایات کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو بھی دیکھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی بڑی آزمائشوں سے گزرے۔ مکی زندگی ہو، آزمائش ہی آزمائش، ہر دن آنے والا آزمائش کا، ہر دن۔ ابتدائی سال ایسے تھے کہ گنتی کے مسلمان، چھٹے سال، نبوت کے چھٹے سال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، تو اس وقت 40ویں مسلمان آپ ہوئے، 40ویں مسلمان آپ۔ تو یہ دیکھیے نا کہ جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی جو ہے وہ مشقتیں جھیل کر جو ہے وہ یہ دین کی جو ہے وہ تبلیغ فرمائی ہے۔ پھر مکی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے، اور پھر اس میں بھی طرح طرح کی کئی آزمائشیں ایسی آئیں، جنگوں کے واقعات ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی نیا واقعہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آپ کے اصحاب کی طرف آ جائیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر آگے آپ یہ محرم شریف ہے تو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گھرانے کو دیکھ لیجئے، امام مقام امام حسین کی وہ عظیم قربانی کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ آزمائے گا تمہیں، کس طریقے سے آزمائے گا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ضرور آزمائیں گے تمہیں، ضرور آزمائیں گے۔ اور کیسے آزمائیں گے؟ کس چیز کا خوف ہوگا، کبھی بھوک، مال کی کمی، اولادوں کی کمی، پھلوں کی کمی، یعنی گویا کہ کل آسائش زندگی کے جو اس طرح کے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ بھی اللہ تمہاری آزمائش کرے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن آپ صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیں، صبر کرنے والوں کو۔ تو اس لیے اللہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے لوگوں کو۔ لوگوں کا کام یہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس میں شکوے شکایات میں پڑھ کر یا اعتراضات کرتے ہوئے یا اپنے دل ہی دل میں ایسے خیالات جو کہ وہ پیدا کرنا نہیں، جو ہمیں اللہ سے دور کریں، نہ ایسی بات کرنی، نہ ایسا شکوہ کرنا ہے، نہ ایسے کچھ اور کلمات کہنے ہیں۔ آزمائش آئی ہے اور رب کی طرف سے ہے، اب اس پر جو ہے وہ صابر رہنا ہے، اس پر ہمیں شاکر رہنا ہے۔ اللہ نعم البدل عطا فرمانے والا۔ تو جب ایسا موقع بھی آئے مدرسہ کے ناظرین، تو اس وقت بھی ہمیں یوں چاہیے کہ آزمائش کسی پر آتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کے حل، اس کو آزمائش کو اب دور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی تجاویز اور اہتمام کرنے چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ان کی مدد کریں، جہاں ایسے حادثات آ جائیں، جہاں ناگہانی آفتیں آ جائیں، کبھی سیلاب کا معاملہ ہو تو کبھی طوفانی بارشوں سے لوگوں کے مکانات ہی چلے جاتے ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں، بعض ایسے کچے مکانوں والے کہ ان کے پورے پورے مکان بہہ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر
دیگر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس آزمائش کے اندر ان کا سہارا بن جائیں۔ وہ لوگ تو بیچارے کیسی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہمارے لیے مددگار بن کر آئے گا۔ ایسے وقت پر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور جس مصیبت پریشانی میں وہ پھنس گئے ہیں اس پریشانی سے ان کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو مصیبت کے وقت کسی کے کام آتا ہے وہ اللہ کے بڑے پیارے بندے ہوتے ہیں۔ یہاں تک روایتوں میں ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، یعنی یہ اللہ کے بندے کی مدد میں نکلتا ہے، رب اس کی مدد فرماتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ دور فرماتا ہے۔ تو اللہ اپنی رحمت فرمائے۔ بچن کے ناظرین، جب اس طرح کا معاملہ آئے تو ضرور اس میں دوسروں کو جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے، اور یہ جب آزمائش آ جائے تو جن پر آزمائش آئی وہ صبر سے کام لیں، اور اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے فرشتے زمین پر جو ہے وہ آتے ہیں تو ایک شخص کی جو ہے وہ اس کے بیٹے کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب یہ جب اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی بیٹے کی روح کو قبض کیا ہے، تو میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے نے اس پر بھی تیری حمد کی ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر یہ کہا ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اب سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے، ہم بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے اور اسی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، یعنی یہ وہ گھر ہے اسے جو تعریف کے بدلے میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کا نام جو ہے وہ بیت الحمد، اس گھر کا رکھو۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوتا ہے، جو تکلیف مشقت کے وقت اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں رب اس پر کتنی رحمتیں فرماتا ہے۔ تو فرما اس کے لیے گھر بناؤ اور اسے بیت الحمد اس کا جو ہے وہ نام رکھو۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف، رنج، ملال، اذیت، غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے، تو اللہ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اس کے سبب جو اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جب تکلیف پہنچے اپنا ذہن یہ بھی بنا لے کہ رب تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اللہ ہماری جو ہے وہ جو اخروی ہمیں آسانیاں ہیں وہ عطا فرمائے گا۔ ان بظاہر تو مشقتوں میں ہیں لیکن اس کے بدلے میں رب تعالی ہمیں آخرت کے اندر وہ انعامات عطا فرمائے گا، کیونکہ روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آخرت میں انسان جب پہنچے گا اور وہ انعامات دیکھے گا کہ دنیا کے اندر جن کو تکلیفیں پہنچیں آخرت میں اللہ انہیں کیا انعام دے رہا ہے، تو کیا وہ تمنا کریں گے کہ ہمارے تو جسموں کی کھال ہی اتار دی جاتی دنیا کے اندر۔ یہ اخروی ہمیں انعامات اس قدر جو ہے وہ جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جو اللہ عطا فرما رہا ہے، تو یہ بھی اپنا ذہن بناتے ہوئے صبر کرنے پر انشاءاللہ اس کی معاونت ملے گی اور ہم صبر کرنے میں کامیاب جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے جب کوئی ایسی آفت آتی ہے تو اس وقت اللہ ہی یاد آتا ہے، اور بے شک آنا بھی چاہیے۔ ہم گویا کہ کبھی زلزلہ آتا ہے ہل کے رہ جاتے ہیں، ظاہر ہے،
سب سے پہلا کلمہ ایک ہی، اللہ، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ مدد فرما دے، اے اللہ رحمت فرما دے۔ کہیں بھی کوئی حادثہ ہو، کہیں بھی کوئی پریشانی ہو، چاہے انسان جو کہ وہ دریائی سفر کر رہا ہو، کشتیوں میں ہو، جہازوں میں، بحری جہاز میں ہو، پتہ چلے کہ جہاز مشکلات میں، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ اس کے سامنے آخرت آ جاتی، گویا کہ قبر آ جاتی، موت آتی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے اللہ، اے اللہ، یا اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہوائی سفر کر رہے ہوں، ہوائی جہاز میں ہوں، اعلان ہو جائے کہ جہاز خطرے میں ہے، تو کیا یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا۔ دنیاوی طور پر زمینی سفر کر رہے ہوں ہم، تو کہیں حادثے کا شکار ہو جائے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ ہی یاد آتا ہے۔ تو جب یہ ساری نشانیاں ہم ایسی کچھ دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ تو جب ہم عام معمول کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم روز مرہ کی زندگی گزار رہے ہیں، آسانیوں میں، آسائشوں میں، اپنے وطن میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے کاروبار میں خوشحال ہیں، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس وقت رب کیوں نہیں یاد آتا؟ اس وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کو جب ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، بلکہ حدیثوں میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے جو آسائش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی دعا مانگنا ترک نہیں کرتے، رب سے مانگتے ہیں۔ ایسے لوگ جب کسی مصیبت میں آتے ہیں، رب ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے شان کے ناظرین، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ جب ہم عام معمول کی زندگی گزار رہے ہوں تو اللہ رب العالمین کو ایسے وقت میں یاد کیا کریں، رب کی حمد کیا کریں، رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں۔ پھر جب ہم کسی نہ کسی مصیبت سے دو چار ہوئے، سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں بھی اللہ ہماری قبول فرمائے گا۔ اور موت یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ کوئی حادثہ ہوگا تو ہی موت آنی ہے، یا بیماری، کتنے عرصے علاج، پھر کچھ نہ کچھ۔ جو زلزلے کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے شاید اپنے شیڈول اور معمول میں یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج کے دن ہماری موت ہے۔ اور مختلف ہر طرف حادثات ہو ہی رہے ہیں، ہم دیکھ ہی رہے ہیں، روز مرہ کی آپ جو ہے وہ رپورٹ دیکھ لیں، آج کے دن کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے، آج کے دن کتنے حادثے میں شکار ہو کر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ موت کا جو ہے وہ لقمہ بن گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف ہمیں سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے محبوب، ان کو ارشاد فرما دیں کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم سے ملاقات کرے، اور پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا عالم الغیب والشہادہ، اس رب کی طرف تمہیں پھیر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، اور وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم جو ہے وہ کرتے ہو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی ہو، بڑے بڑے محلات میں کیوں نہ ہو، یہ موت یہ ضرور تمہیں پہنچے گی، یہ ضرور تمہیں پہنچے گی۔ تو انسان ان چیزوں کو بھی یاد رکھے اور اپنے اعمال کی طرف بھی غور کرے۔ کوئی حادثہ آنا یہ خاص اس علاقے کے لیے ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ پورے لوگوں کے لیے ہے۔ آج وہ علاقے والے اس کا شکار ہوئے، ہمارے اندر کون سی ایسی نیکی اور خوبی تھی کہ ہم بچ گئے؟ یہ ہمیں بھی تنبیہ کرنے کے لیے، عبرت کے لیے۔ تو عبرت کی نگاہ سے ایسے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری، صالح اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ اعمال ہوں کہ مرنے کے بعد ہمیں ان پر شرمندگی نہ ہو،
مرنے کے بعد ہمیں ان پر جو ہے وہ اس کا حساب کتاب دینا ہمارے لیے سہل ہو، آسان ہو، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اللہ بلا حساب کتاب ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن ہماری بلا حساب مغفرت ہو جائے، اور ایسے اعمال سے رب ہمیں بچائے، ایسے گناہوں سے بچائے، برائیوں سے بچائے کہ جو قبر کے اندر بھی عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے، آخرت کے اندر بھی پریشانیوں کا سبب ہے۔ اللہ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری دنیا کو بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما دے۔ مدنی کے ناظرین، دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ دنیا بھر میں اپنے اوقات میں اور بکثرت مقامات پر مغرب کے بعد یہ اجتماع شروع ہو جاتا۔ اس اجتماع پاک میں شرکت کیجیے۔ الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ان اجتماعات میں شرکت کر کے اپنی زندگیوں کو بدل چکے ہیں، نیکی کی طرف آ چکے ہیں۔ کیا جب کہ وہ مقبولیت کی گھڑی ہو، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، عاشقان رسول کے ساتھ مل کر ذکر اللہ میں شامل ہو جائیں، بیان سنیں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور ہمارے بھی ظاہر باطن کی اصلاح فرما دے گا، اللہ ضرور ہمیں بھی راہ راست پر چلائے گا۔ تو ان اجتماعات میں شرکت کی جو ہے وہ نیت کر لیجیے، اپنے علاقے میں ہونے والے وقت کے مطابق آپ اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ اگر کسی اجتماع میں نہیں جا سکتے، نہیں پہنچ پا رہے تو مدنی چینل کی اسکرین پر آپ حاضر ہیں، انشاءاللہ کسی ایک مقام پر براہ راست یہ مدنی چینل بھی اجتماع و نشر کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن